بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ برائی کے خلاف اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ طاقت سے اس کا سر کچل سکتے ہیں تو آپ طاقت سے اس کا سر کچل دیجئے۔ اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم آپ زبان سے اس کے خلاف بات کریں۔ اگر آپ کے پاس زبان سے بھی بات کرنے کی جرت نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل سے برا جانیے، اور دل سے برا جاننے کو ایمان کے تیسرے درجے کے برابر رکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو مفہوم بتایا ہے بخاری شریف کی حدیث کا، یہ اس لیے بتایا ہے کہ آج کل جو فلسطین کے اندر معاملہ ہو رہا ہے اس معاملے کے اوپر جو فرضیت جہاد و قتال ہے وہ تو پوری کی پوری امت مسلمہ پہ فرض ہو چکا، اور یہ صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں آپ نے جا کے بزور شمشیر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ بزور شمشیر نہیں کر رہے، جو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا، پوری کی پوری امت مسلمہ میں سے جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں یا جتنے بھی فلسطین کے ہمسایہ ممالک ہیں یا کوئی بڑے تگڑے طاقتور مسلم ممالک ہیں، ان کے اندر پاکستان ہو، ایران ہو یا ٹرکی ہو، یعنی کوئی بھی جو ہے وہ جا کے بزور شمشیر مقابلہ نہیں کر رہا، تو پھر کم از کم آپ ایمان کے دوسرے درجے پہ جا کے اس کے خلاف بات تو کریں۔ وہ یہ ہے کہ آپ زبان سے اس کی مذمت کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے جلسے جلوس کریں، ریلیاں اٹھائیں نکالیں، اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ آرٹیکلز لکھیں، آپ اخباروں میں، جرنلز کے اندر، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا کے اندر پورے کا پورا ایک نیریٹو تیار کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز بھی نہیں ہو رہی، اور اس سلسلے کے اندر یہ جو اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں ان دا ہارٹ آف اسلام آباد جماعت اسلامی نے اتنے دنوں سے دھرنا دیا ہوا ہے، بجائے کہ اس دھرنے کو فرض کفایہ کے طور پہ لیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ پوری کی پوری جو پاکستانی قوم ہے اس کی طرف سے کچھ افراد قوم جو ہے یہ فرض کی انجام دہی کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے، سپورٹ کرنے کی بجائے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے اوپر کوریج دینے کی بجائے اس کو طاقت سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے اوپر گاڑی چڑھائی جاتی ہے، کبھی پورے کے پورے میڈیا کے اوپر ان کا بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کس چیز کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے؟ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ شاید کوئی کمپرومائز ہو چکا ہے، شاید کسی جگہ سے کوئی پریشر ہے، وہ پریشر امریکہ سے ہے، وہ اسرائیل سے ہے، وہ ان کے جو ہواری ممالک ہیں ان کی طرف سے ہے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ تو پاکستانی جو قوم ہے، پاکستانی قوم یہ سوال پوچھتی ہے اپنے پاور ایچلون سے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، کلمہ طیبہ کے نام سے بنا تھا، یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو یہ کہتی ہے کہ پوری کی پوری جو امت مسلمہ ہے وہ ایک جسم واحد کی مانند ہے حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک امت کے حصے کے اوپر 40,000 شہادتیں ہو چکی، معصوم بچے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا جا رہا ہے، خواتین کو، بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پے در پے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، غزہ کے اوپر، رفح کے اوپر، اور دوسری سائیڈ پہ پوری کی پوری امت مسلمہ چپ سادے بیٹھی ہے، اور بجائے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہونے کے، ایک میزائل پاور ہونے کے، اور اتنا یہ 5واں بڑا ملک بالحاظ آبادی دنیا کا، اتنی بڑی دنیا کی پروفیشنل آرمی ہونے کے، دنیا کی ٹاپ 10 آرمیز کے اندر اس کا وہ شمار ہوتا ہے، بجائے آپ سپورٹ کریں۔ آپ جو لوگ اس مسئلے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جا کے، آپ ان کو اس طریقے سے سپریس کر رہے ہیں، آپ بلکہ کرش کر رہے ہیں، ان کے اوپر گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ یہ کون سا نیریٹو ہے؟ یہ کون سی پاکستانیت ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سا دو قومی نظریہ ہے؟ یہ کون سی ٹو نیشن تھیوری ہے؟ آپ ذرا سمجھا دیں۔ یہ صرف اور صرف ایسے بالکل سربسجود ہونے والی بات ہے سامنے اسرائیل کے اور امریکہ کے اور ان قوتوں کے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک بات کی ہے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہ پچھلی رجیم کے اندر جناب باجوہ نے ایک خاموش قسم کی ایک اس طرح کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ہم جو ہے کشمیر کے اوپر بالکل چپ سادھ لیں گے اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔
تو یہ جو بات چیت ہے یہ اندر کا بندہ بات کر رہا ہے. یہ مشاہد حسین سید جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے ہی قریب رہے ہیں اور یہ بندہ اندر کی یہ جو بات کر رہا ہے تو اس سے سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں پاکستان کی پاور کے اندر اگر ان کی اوپینین یہ ہے تو پھر پاکستان کی جو ایک پاکستانیت ہے اور یہ جو نظریات ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے پھر تو یہ جو ہے بالکل ہی آپ نے ایک سیٹ اسائیڈ کر دی، کیونکہ یہ تو رائٹنگ آن دی وال ہے. اور جنرل باجوہ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے جنگ نہیں چاہتے، ہم انڈیا کے ساتھ جیو اکانومی کا ریلیشن چاہتے ہیں، ٹریڈ چاہتے ہیں، بزنس چاہتے ہیں، ہم کشمیر کے اوپر جنگ نہیں کریں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ کی یہ پالیسی ہے تو پھر اس پالیسی کے تحت اگر یہ ملک کے اندر معاملات چل رہے ہیں، یہ جو ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک کرائسس ہے، انفلیشن ہے، ادارہ جاتی ٹکراؤ ہے، یہ ٹیررزم ہو رہی ہے، نیبرز کے ساتھ معاملات خراب ہیں، پورے کا پورا ملک جو ہے ہچکولے کھا رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف پھر اس وجہ سے ہے کہ اندر نیتیں خراب ہو چکی اور اندر کے لوگ جو ہے کم از کم جو لیول ہے اس کے اوپر بھی کھڑے نہیں ہو رہے کہ پوری کی پوری جو غزہ کی کمیونٹی ہے وہ بلیڈ ہو رہی ہے ڈیلی کی بنیادوں کے اوپر. آپ اس کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بجائے اپریشیٹ کریں آپ کرش کر رہے ہیں تو پھر اس کا عذاب تو آنا ہے آپ کے اوپر. آپ کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ پھر جنگ آپ کے گلے پڑے گی، کشمیر والی بھی فلسطین والی بھی. اور عوام پاکستان کو چاہیے کہ آج سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا سے اور پاکستان کی جو پرٹیکولرلی مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں عمومی طور پہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ تو کریں. ہم کم از کم جو ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ اس کے لیے آواز بلند کریں، آواز تو بلند کریں. اگر ہم یہ بھی نہیں بلند کریں گے تو وہ پھر جیسے ایک بچے نے آواز دی تھی، فلسطینی بچے نے، کل کو میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگاؤں گا کہ تمہاری امت جو ہے اس نے ذبح ہوتے ہمیں دیکھا، کسی نے ہماری سپورٹ نہیں کی. تو پھر اس کے اندر سارے کے سارے لوگ گرفتار ہو جائیں گے. یہ بہت ایک سنجیدہ بات ہے، اس کے اوپر سب کو سوچنا ہوگا. جس کی جو کیپیسٹی ہے حصہ بقدر جثہ آن دا سوشل میڈیا، وی ہیو ٹو کم فارورڈ ٹو سپورٹ دا پیلسٹینینز. تب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.